ایک کتے کو دیکھا کہ وہ شدید گرمی کے موسم میں ہانپ رہا ہے اور اپنی جیب کو نکال رکھا ہے. وہ آدمی کنویں کے اندر جاتا ہے, عورت کنویں کے اندر جاتا ہے, کنویں سے پانی نکالتا ہے, اس کتے کو پلاتا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند آتی ہے. اللہ رب العالمین اس زانیہ کی جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ اسلام تعلیم دیتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے, اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات, حمد و ثنا, کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دھرتی کے اندر, اس زمین کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی درندے پرندے کی طرح بھٹکتے ہوئے بیکار نہیں چھوڑا. ہمارے رشد و ہدایت کے لیے, ہمیں سیدھی راستے پر لانے کے لیے انگنت انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے, جن میں سے ہمارے آخری کڑی, آخری لیڈر, تاجدر مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ, ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن پر ہزاروں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی وہ ہے توبہ و استغفار. سامعین اکرام, ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے, گناہ گار ہے, لیکن خطا کاروں میں, گناہ گاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو, اللہ رب العالمین سے بار بار معافی مانگنے والا ہو, اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو, اور اللہ رب العالمین سے صدق دل کے ساتھ بار بار معافی طلب کرنے والا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے, گناہ گار ہے, لیکن خطا کاروں میں, گناہ گاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو, جو ہم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو, اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والا ہو. اور خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے, اپنی گناہوں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ ان گناہوں کا احساس ہوتا ہے. اور سچا مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالق کے کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بے تاب اور پریشان ہو جاتا.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر پڑے گا اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اور ایک کافر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پہ آ کر بیٹھی اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر کے چلی گئی، جبکہ ہمارے حالات یہ ہے ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی آپ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کیجئے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف انبیاء اکرام کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہو، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمام مومنوں کو مخاطب فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب بتایا، توبہ کرنے والے انسان ہی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو۔ اب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ تو کرنی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کون سی توبہ کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کرو۔ اب ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لیا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ تمہارے پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ اس دن ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا اور یہ دعا کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سچی توبہ کے 4 فوائد کو ذکر فرمایا۔ نمبر 1، سچی توبہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ نمبر 2،
اللہ رب العالمین سچی توبہ کرنے والے شخص کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین ایسے جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 3، قیامت کے روز ان کی رسوائی اور ذلت سے حفاظت کرے گا، یعنی سچے توبہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز رسوائی اور ذلت سے نجات دے گا۔ نمبر 4، سچی توبہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک نور دے گا جو ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ 4 فوائد سچی توبہ کے اللہ رب العالمین کے اس آیت قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کریا گزاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور یہ لوگ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور جو پچھلی رات کو بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب فی الیوم 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کیا کرو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ نبی ہیں معصوم عن الخطا ہیں، جن کی اللہ رب العالمین نے تمام خطائیں معاف فرما دی۔ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر 100 مرتبہ توبہ کرے تو ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو۔ اور یہ توبہ استغفار صرف ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ یہ انبیاء کرام کا بھی شیوا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جب شیطان نے بہکایا اور جب وہ دونوں اس درخت کے پھل کو چکھ بیٹھے جس کے قریب اللہ رب العالمین جانے سے منع فرمایا تھا، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اے حوا، اس جنت کے اندر جہاں چاہو کھاؤ پیو، ادھر ادھر ٹہلو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ بیٹھا اور دونوں نے اس گناہ کا اقرار کر لیا، اور جب گناہ ہو گئی تو بیٹھے ہی نہیں رہا بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں آغوش رحمت میں نہیں لیا، اور وترحمنا، اور ہمیں اپنی آغوش رحمت میں نہیں لیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو طوفان کی موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بیٹے کی محبت میں جوش میں آ کر کے وہ پکار کر کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ایمان نہیں لے آئے تھے، اس لیے وہ ان کے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے اہل میں سے نہیں تھے. اگرچہ خونی رشتہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں. اور جس چیز کا علم تم کو نہیں ہے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، ورنہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹھے ہی نہیں رہا میرے بھائیو. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. کہ میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ جس چیز کا علم مجھے نہ ہو میں اس کے بارے میں سوال کروں. والا تغفر لی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، وترحمنی، اور مجھے آغوش رحمت میں نہیں لیا، واکن من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو مکہ مارا اور اس کی وجہ سے اس آدمی کا موت واقع ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما. اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آزمایا گیا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یقیناً مجھے آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور رب العالمین کے دربار میں سجدے میں پڑے رہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَعَنَابَ. اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً انہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں گیا، اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدے کے بل گر پڑے. میرے بھائیو، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ رب العالمین کو مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے اللہ رب العالمین کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا. سامعین اکرام، تو اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اور جہاں تک امام الانبیاء تاجدر مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو صحابہ کرام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صرف ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. میرے بھائیو، جو چیز انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتی ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتی ہے، وہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے گناہگار بندو، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میرے دربار میں توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں جو گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اپنے اوپر گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ یقیناً معاف کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ رب العالمین برائی اور نافرمانی کرنے والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری ساری لغزشوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص کوئی برائی کرے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا پھر اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ رب العالمین سے بخشش مانگے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، تو یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے، حضرت اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے تو تمہاری ساری خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا، اور اگر میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، اور اگر تیری گناہ آسمان کے برابر ہو جائے اور تم میرے دربار میں، اللہ رب العالمین کے دربار میں تم اپنی معافی مانگو، تو میں تمہارے آسمان کے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، اور زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے، اور تمہاری ملاقات مجھ سے اس حال میں کو ہو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں تمہارے زمین کے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، زمین کے برابر گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین اکرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، اور اللہ رب العالمین دن میں اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین سے گریہ و ساری کر لے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ فجر تک طلوع رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی
तौबा से इस कदर इतना खुश होता है जैसा कि कोई आदमी अपनी सवारी के साथ किसी जंगल में जा रहा हो, बयाबान बयाबान जंगल में पहुंच गया हो और वो कुछ देर के लिए आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट जाए, बैठ जाए और उसकी आंख लग जाए। जब आंख खुले तो अपने सामने सवारी को गुम पाए तो वो परेशान हो जाता है। परेशानी के आलम में दिन भर थका मारा ढूंढता फिरता है, फिर उसी दरख्त के नीचे आकर के लेटता है। जब उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि सामने उसका सवारी मौजूद है, सामने सवारी मौजूद है। अब वो आदमी अपनी सवारी को देख करके बेइंतहा खुश होता है और मारे खुशी के आलम में उसकी जुबान से ये अल्फाज निकल जाते हैं, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। शदीद खुशी के आलम में गलती कर जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जितना खुशी इस आदमी को सवारी मिलने के बाद मिली, इससे कहीं ज्यादा खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब अल्लाह का बंदा, गुनाहगार बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ को फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे कहीं ज्यादा खुश होता है। मेरे भाइयों, यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बज़ाहिर अपने बंदों की छोटी छोटी नेकियों की वजह से गुनाहों को माफ़ कर देता है। सामीन इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स रास्ते से चलकर जा रहा था, रास्ते में उसे कांटेदार टहनी मिली, उन्होंने रास्ते से उस कांटेदार टहनी को हटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला को इसकी अदा बहुत ज्यादा पसंद आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मग़फ़िरत कर दी। सामीन इकराम, इसी तरीके से दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि एक आदमी रास्ते से चल कर जा रहा था और उन्हें शदीद प्यास महसूस हुई। वो एक कुएं के अंदर गया और कुएं से पानी नोश किया, निकला तो देखता है कि एक कुत्ता हाँप रहा है। शदीद गर्मी के मौसम में शदीद प्यास की वजह से वो गीली मिट्टी खा रहा है। इससे देखा नहीं गया, कहा अपने दिल के अंदर कि जिस तरह प्यास ने मेरा बुरा हाल करके रखा था, इसी तरह प्यास ने इस कुत्ते का भी बुरा हाल कर रखा है। वो दोबारा कुएं के अंदर गया और अपने मशकेज़ा में पानी भरा, अपने मुंह के जरिए बाहर निकाला और कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अता बहुत पसंद आई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। मेरे भाइयों, सहीहैन की एक रिवायत में यह भी है कि एक ज़ानिया, एक बदकारी औरत ने एक कुत्ते को देखा कि वो शदीद गर्मी के मौसम में हाँप रहा है और अपनी जीभ को निकाल रखा है। वो आदमी कुएं के अंदर जाता है, औरत कुएं के अंदर जाता है, कुएं से पानी निकालता है, उस कुत्ते को पिलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अदा पसंद आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़ानिया की जो है गुनाहों को माफ़ कर देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम तालीम देता है। आज लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मेरे भाइयों, इस्लाम कभी भी तलवार के जोर से नहीं फैला है। देखिए, जिस धर्म के अंदर कुत्ते को पानी पिलाना सवाब का काम है, मग़फ़िरत का काम है, उस धर्म ने कैसे तलवार की जोर से इस्लाम को फैलाया होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, हज़रत नूह
अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों से कहते हैं कि तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लग़्ज़िशों को माफ़ कर देगा। व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और आसमानों से खूब मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। मेरे भाइयों, इस आयत के तहत एक बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े फ़क़ीह इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक दिन एक किसान आते हैं और शिकायत करते हैं, इमाम मोहतरम बारिशें नहीं हो रही हैं, फसलें सूख रही हैं, इमाम मोहतरम कोई हल बताइए। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो। वह आदमी चला गया। दूसरे कुछ दिनों के बाद एक और ताजिर आदमी आता है, कहता है इमाम मोहतरम बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मसला यह है कि मेरा बिजनेस जो है फ़ायदा नहीं पहुँचाता है, घाटा ही में चलता है। इमाम मोहतरम कोई हल बताइए। इमाम मोहतरम ने कहा कि जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो। फिर कुछ दिन के बाद एक बंदा आता है, कहता है इमाम मोहतरम शादी को बहुत साल हो गए हैं, फला साल हो गए हैं शादी को। इमाम मोहतरम आज तक हमारे घर में बच्चे नहीं हैं, हमारे कोख में हमारे औलाद नहीं है, इसका हल बताइए। सामीन किराम, इमाम मोहतरम ने उसे भी यही बताते हैं कि जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के शागिर्द ने पूछ लिया, इमाम मोहतरम तीन अलग अलग औकात में तीन अलग अलग आदमी तीन अलग अलग उलझन लेकर आपके सामने पेश किया, और सबने को आपने एक ही जवाब दिया कि जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो। सामीन किराम, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे शागिर्द, मैंने कुरान से हटकर कहाँ बात की है? मैंने जो बात कही है वो तो कुरान में है। क्या तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी है? तो फिर यही आयत तिलावत की, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से खूब मूसलाधार बारिश से बरसाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माल और औलाद से नवाजेगा। मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में, आज हम और आप हुकूमत को, गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जीएसटी लगाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जीएसटी लगाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी गुनाहों को, आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देगा। नहीं मालूम जीएसटी का फुल फॉर्म जी गुनाह से, एस से गुनाहों से, टी से तौबा, गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी में बरकत से भर देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो। जब तक आपके हाथ नीचे नहीं आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पुकार को सुन लेगा। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे तो सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाए तो सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने के लिए तैयार है। आज दुनिया में आप किसी बड़े आदमी के पास जाकर के मांगेंगे, हो सकता है कि आपको दे या फिर आपको धुतकार देगा, आपको हटा देगा, मुख्तलिफ अल्फाज से आपको नवाजेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मांगने से खुश होता है। आप दुनिया वाले से मांगते हैं, नाराज होता है, लेकिन
آپ اللہ رب العالمین سے جب مانگتے ہیں اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، میرا وقت زیادہ ہو گیا اور میں زیادہ نہ بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما، رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، رب العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما، رب العالمین جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان ہے حال ہے، رب العالمین تو ان کی پریشان حال کو دور فرما، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں رب العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرما، رب العالمین جب تک ہم اس دھرتی کے اندر اس زمین کے اندر زندہ رہیں، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔